أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ سورہ الفتح آیات 18 سے 21۔ ان منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد جو پیچھے رہ گئے تھے، اب ان اہل ایمان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مشکل ترین حالات میں بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ لقد رضی اللہ، تحقیق راضی ہو گیا اللہ تعالی، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب سے ایک بیعت لی۔ یہ جہاد کی بیعت تھی۔ آغاز سورہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مشرکین مکہ کو اطلاع دی جائے کہ ہم تو عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، پھر اہل ایمان تک یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں اپنے ساتھیوں سے بیعت لی، اگرچہ وہ لوگ عمرے کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، اسلحہ پاس نہ تھا، جنگی ساز و سامان نہ رکھتے تھے۔ 1 سال پہلے ہی قریش مکہ 10,000 کا لشکر لائے تھے، مدینہ کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، خندق کھود کر مدینہ کی حفاظت کی گئی تھی، یہ باتیں سب عیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود تمام اصحاب رسول نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تحت الشجرہ، یہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی۔ یہ درخت کیکر کا تھا۔ فعلم، پس جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا۔ اہل ایمان کے دل میں جو جذبہ تھا، جو صداقت تھی، جوش و خروش تھا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا تھی، اس کا حال ان کے دلوں سے ہی معلوم کر لیا گیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریبی فتح سے نوازا۔ قریبی فتح سے مراد خیبر کی فتح ہے، جو حدیبیہ سے واپسی کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور اس فتح سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ اعتقاد اور راسخ ہو گیا کہ ان سے جو اللہ نے نصرت کے وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سی غنیمتیں، يَأْخُذُونَهَا، وہ سے حاصل کریں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی، عزیزاً حکیما، غالب اور حکمتوں والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، مغانم کثیرہ، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونها، تم انہیں حاصل کرو گے، فعجل لکم ہذہ، پس اس نے تمہیں یہ جلدی دے دی۔ اور اس جملے سے فعجل لکم ہذہ سے مفسرین نے خیبر کی غنیمت مراد لی ہے، کیونکہ حدیبیہ سے واپسی کے بعد فتح خیبر فوراً ہو گئی تھی۔ یہودی مالدار بھی بہت زیادہ تھے، خیبر کے یہودی اہل مکہ کو بھی اکساتے رہتے تھے۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد اس بات کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا کہ قریش مکہ خیبر والوں کی مدد کریں گے،
کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی، اس لیے فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور روک دیے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس صلح کے ذریعے کافروں کے ہاتھوں کو روک دیا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے فتح مبین ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل تھی، مسلمانوں کو اس کا بہت فائدہ ہوا، خیبر کو بھی فتح کیا گیا، اور بھی بہت سے مختلف قبائل کے خلاف غزوات ہوئے۔ تو صلح حدیبیہ نے بہت سی فتوحات کو کھول دیا، اور اس میں حکمت یہ تھی وَلِتَكُونَ، اور تاکہ یہ ہو جائے آیتن نشانی للمؤمنین اہل ایمان کے لیے، کہ خیبر کی فتح اور مال غنیمت جو مسلمانوں کو عطا ہوا یہ فتح مبین کی پہلی دلیل ثابت ہوئی۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ تمہاری رہنمائی کرے صراطا مستقیما، سیدھی راہ کی طرف۔ تو اس بات میں بھی اشارہ مضمر ہے، اصلی نشان راہ کی حیثیت چونکہ خانہ کعبہ کو حاصل تھی، اس وجہ سے اس میں کفار کے تسلط سے اس کے آزاد ہونے کی بشارت ہے۔ وَأُخْرَى، اور دوسری فتح لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، تم ابھی اس پہ قادر نہیں ہوئے، قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، تحقیق اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، جو دوسری بہت بڑی کامیابی تھی جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا تھا، اور اس بشارت کا تذکرہ تورات میں بھی کیا گیا تھا۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہودی اہل مکہ سے کہا کرتے تھے ان قریب ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے اور تم سے مکہ چھین لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعمیر کردہ اس اللہ کے گھر کو ان بتوں سے پاک ہونا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے۔ تو تمام کی تمام تدبیریں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو ان آیات میں صلح حدیبیہ کی افادیت بیان کی گئی ہے۔ اگرچہ مشرکین مکہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی من چاہی شرطیں منوائی ہیں، پر حقیقت میں وہ سب کچھ ہار بیٹھے تھے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی ہم سب سے خیر کے کام لے۔ وما علیہ الا البلاغ۔